بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظلم و تشدد کا آغاز۔ اس دور کے متعلق دو باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ دعوت کا ذریعہ تمام تر قرآن مجید ہے۔ زیر دعوت افراد کو آیات قرآنی پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ اگر معلوم ہوتا کہ فلاں جگہ کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے تو آپ وہاں پہنچتے اور ان سے کہتے کہ میرے پاس ایک کلام ہے جو میں پیش کرتا ہوں۔ انہیں آپ کلام الہی سناتے۔ تذکیر ہے تو قرآن کے ذریعے سے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ کاف آیت نمبر 45۔ بس آپ اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کیجیے جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ انذار ہو رہا ہے تو قرآن مجید کے ذریعے۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، سورہ انعام آیت نمبر 19۔ اور یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو خبردار کروں۔ تبشیر ہو رہی ہے تو بھی اس قرآن کے ذریعے سے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، سورہ مریم آیت نمبر 97۔ پس اے نبی، اس کلام کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کر کے اسی لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دیں اور ہٹ درم لوگوں کو متنبہ کر دیں۔ گویا آپ کی دعوت کا مرکز و محور قرآن مجید ہی تھا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ انقلابی جدوجہد کے بعض مراحل وہ ہیں جو تمام انقلابات میں مشترک ہوتے ہیں۔ دعوت، تنظیم، تربیت اور تصادم ہر انقلاب کے لازمی مراحل ہیں، لیکن انقلاب کو انقلاب سے ممیز کرنے والی چیز یہ ہے کہ دعوت کی بنیاد کیا ہے اور جو جماعت اس دعوت کو قبول کر رہی ہے اس کی تربیت کا اصول کیا ہے۔ یہاں سے دونوں طرح کے انقلاب کے راستے جدا ہو جائیں گے۔ ایک صالح انقلاب ہوگا اور ایک فاسد انقلاب ہوگا۔ ایک انقلاب وہ ہے جس کی بنیاد خدائے واحد کی پرستش اور آخرت کے یقین پر ہے۔ اعمال صالح، انسانی ہمدردی اور سچائی اس کے ابتدائی لوازم ہیں۔ جبکہ ایک دعوت وہ ہے جس میں کسی قوم کی قومی عصبیت کو ابھارا گیا ہو، اس میں کسی نسل کی نسلی عصبیت کو اپیل کیا گیا ہو، جس میں طبقاتی شعور اجاگر کیا گیا ہو۔ زمین و آسمان کا فرق پہاڑ یہاں سے پڑے گا، ورنہ دعوت کا لفظ مشترک ہے۔ انہیں بھی دعوت پیش کرنی ہوگی، ہمیں بھی اپنی دعوت پیش کرنی ہوگی۔ کوئی سیاسی ہنگامہ، کوئی قومی نعرہ، کوئی طبقاتی کشمکش، یہ راستہ اور ہے، جبکہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا راستہ اور ہے۔ چنانچہ اسلامی انقلاب کی دعوت یہ ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، آخرت کی تیاری کرو اور اس کی جواب دہی کی تیاری کرو، اپنے آپ کو ذرائع اور ضمائم اخلاق سے پاک کرو اور اپنی زندگیوں کو محاسن و مکارم اخلاق سے مزین کرو۔ تو اس فرق کو ذہن میں رکھیے، کہیں بار بار لفظ انقلاب کی تکرار سے آپ اس فرق کو نظر انداز نہ کر دیں۔ چہ نسبت حق ربا عالم پاک۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں مذہبی تعلیم عام طور پر سوسائٹی کے پست طبقات میں ہوتی ہے۔ لوگ ان کی مظلومیت سے ذرا ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر ان کے سامنے آتے ہیں اور ان کے نام بدلوا لیتے ہیں۔ کوئی سابقہ یا لاحقہ نام میں لگا ہو اور انہوں نے رجسٹر میں درج کر لیا کہ ہم نے اتنے عیسائی بنائے ہیں۔ جو صادق علی تھا وہ صادق مسیح بن گیا۔ لیکن انقلابی دعوت ہمیشہ معاشرے کے اونچے طبقے اور ذہین ترین عنصر سے خطاب کرتی ہے۔ یہ دعوت عقلی بنیاد پر پیش کی جاتی ہے اور ظاہر ہے ایک نظریہ اور ایک فلسفہ کو قبول کرنے والے معاشرے کے اونچے طبقے کے لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے، جن لوگوں کے نام ابھی گنوائے گئے ہیں یہ اس سوسائٹی کا مکھن تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ،
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، طلحہ زبیر اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ، یہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے۔ اگرچہ یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ انقلابی دعوت کو قبول کرنے میں کچھ اور طبقات کے لوگ بھی پیش قدمی کرتے ہیں۔ اعلیٰ ترین طبقات میں جو تو بالکل صالح طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہی آئیں گے، اس لیے کہ ان کے پاؤں میں مفادات کی بیڑیاں پڑی ہوتی ہیں۔ وہ قائل تو ہو جاتے ہیں کہ بات درست ہے، لیکن اپنی چودراہٹ، اپنے مقام و مرتبہ، اپنی وجاہت اور اپنے مفادات کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ تو بہت ہی صالح مزاج اور سلیم الفطرت لوگ تھے جو جٹ کر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دو طبقات اور ہیں، ایک نوجوانوں کا طبقہ جس میں ابھی وہ مصلحت کوشی اور مصلحت بینی نہیں ہوتی جو پہلے طبقے کے لوگوں پر مسلط ہوتی ہے۔ ان میں جوش اور ولولہ ہوتا ہے، بات قبول کرتے ہیں تو اس پر ہرچہ آباد ماں کشتی دراب انداختیم کہہ کر چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو دبا ہوتا ہے، پسا ہوتا ہے، اس کے پاؤں میں مفادات کی کوئی بیڑی نہیں ہوتی۔ وہ دعوت حق کو اس کی فیس ویلیو پر قبول کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہی تین طبقات ہیں جنہوں نے رسول اللہ پر ایمان لانے میں پیش قدمی کی۔ یا تو چوٹی کا طبقہ ہے جن کے نام گنوائے ہیں، لیکن یہ چند ہیں کہ اگرچہ ان میں سے ایک ایک جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے، یا پھر بالکل نوجوان ہے، اور یا پھر وہ طبقہ جو انتہائی دبا ہوا، پسا ہوا، مظلوم و مقہور ہے، جس کا کوئی حق اس معاشرہ میں نہیں تھا، یعنی غلاموں کا طبقہ۔ اس طبقہ میں سے حضرت بلال، ابو وقیع اور خباب بن الارت رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ لونڈیاں ایمان لائیں، آل یاسر ایمان لائے۔ اس پر اس فاسد نظام کی طرف سے رد عمل کا اظہار ہوا ہے۔ پہلے سے قائم نظام جب یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے استہزاء و تمسخر اور چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش سے وہ بات ختم نہیں ہوئی، یہ دعوت تو پیش قدمی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کا دوسرا حربہ ہمیشہ تشدد کا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس صورت میں سب سے زیادہ پسنے والے یا تو غلام ہوتے ہیں یا نوجوان۔ چنانچہ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کے لیے دہکتے انگارے زمین پر بچھا دیے جاتے اور ننگی پیٹ کر کے ان کو الٹا لٹا دیا جاتا کہ باز آؤ بلال حبشی کو تپتی ہوئی سنگلاہ زمین پر لٹا کر سینے کے اوپر بھی بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، کبھی گلے میں رسی ڈال کر اوباش نوجوانوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ ان کو اوندے منہ مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرو، لیکن ہر حال میں ان کی زبان سے یہی نکلتا، احد احد احد۔ ابو جہل نے آل یاسر پر ایذا رسانی اور تشدد کی حد کر دی۔ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو برچھا مار کر شہید کر دیا، اور اس طرح وہ راہ حق کی پہلی شہید ٹھہری۔ ان کا خون راہ حق میں بہنے والا سب سے پہلا خون ہے۔ ان کے شوہر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو اس طرح شہید کیا گیا کہ 4 جوان اونٹ لے کر ان کے ساتھ رسے باندھ دیے گئے، اور رسوں کے دوسرے سروں کے ساتھ حضرت یاسر کے دونوں بازو اور ٹانگیں کس دی گئیں۔ پھر ان اونٹوں کو ایک دم مخالف سمتوں میں دوڑا دیا گیا، اور اس طرح ان کے جسم کے پرہچے اڑا دیے گئے۔ یہ ہے بے ایمانہ تشدد جو اس دعوت کو قبول کرنے والوں پر روا رکھا گیا۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر کیا بیتتی ہوگی؟ وہ پیغام ربانی جو آپ کو ملتا تھا، فاصبر یعنی کہ صبر کیجیے، وہی آپ اپنے جانثاروں اور ساتھیوں میں بانٹتے گئے۔ آپ سامنے سے گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل کیا کر رہا ہے، لیکن اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے۔ آپ کہتے ہیں تو صرف یہ کہ صبرن یا آل یاسر،
اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو اور جھیلو، فَإِنَّ مَوْعِدَکُمُ الْجَنَّةُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تم سے جنت کا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ اعلیٰ طبقات کے لوگوں پر تشدد نہ ہوا ہو، ان میں سے بالخصوص نوجوانوں پر تشدد ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، ان کے چچا نے ایک چٹائی میں لپیٹا اور دھواں دے دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بالکل برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا گیا کہ تم نے اگر اپنے آبائی دین کو چھوڑا ہے تو ماں باپ کی کسی چیز پر تمہارا کوئی حق نہیں، یہ کپڑے بھی انہی کے ہیں، انہیں بھی اتار دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس قدر مارا گیا کہ بالکل مردہ سمجھ کر چھوڑا گیا۔ کہاں ان کا مرتبہ اور کہاں ان کا یہ حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو شخصی طور پر بھی ایذائیں پہنچائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل نے عقبہ بن ابی معیط سے کہا کہ ذرا جاؤ ان کی خبر لو، اور اس بدبخت نے چادر کا پھندا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں ڈال کر اسے اس طرح بل دیے کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ سجدے میں پڑے تھے کہ اسی عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے کہنے پر اونٹ کی غلاظت بھری اجری لا کر آپ کے کاندھوں پر رکھ دی، جس کے بوجھ کی وجہ سے آپ سر نہ اٹھا پائے۔ ہجرت حبشہ۔ یہ بہیمانہ تشدد سن 590 میں اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گیا تو ہجرت کی اجازت آئی اور ہجرت حبشہ ہوئی۔ اس ہجرت کے لیے 2 قافلے نکلے۔ پہلے قافلے میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور آپ کے ہمراہ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر تھی۔ حضور نے فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو راہ خدا میں ہجرت کر رہا ہے۔ دوسرا قافلہ جو 83 مردوں اور 18 عورتوں پر مشتمل تھا، حضرت جعفر طیار کی قیادت میں روانہ ہوا۔ کم و بیش اتنے ہی لوگ ہوں گے جو مکہ میں رہ گئے ہوں گے۔ یہ تھی رسول اللہ کی 5 برس کی کمائی۔ تشدد اور ایذا رسانی کے باوجود ان 5 برسوں میں دعوت کا قدم پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ بتدریج آگے بڑھتا رہا، اور یہ دعوت تھی قرآن کی اور اس کی تعلیم کی۔ از روئے الفاظ قرآنی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ کا قبول اسلام۔ سن 690 میں کچھ پانسا پلٹتا ہے۔ حضرت عمر ایمان لے آئے، حضرت حمزہ بھی ایمان لے آئے۔ اس سے مسلمانوں کو بھی کچھ حوصلہ ہوا۔ حضرت عمر کے ایمان لانے میں حضرت حباب بن الارت کا بڑا دخل ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر اپنی ہمشیرہ فاطمہ بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر پر گئے اور دستک دی تو حبارت بن الارت ان کو اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے اس پر اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، لیکن ان کی استقامت دیکھ کر خود ڈگمگا گئے۔ ان سے قرآن مجید لے کر خود پڑھنا شروع کیا تو دل پر شدید اثر ہوا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کا ایمان ایک طرف تو مسلمانوں کے لیے موجب تقویت ہوا، دوسری طرف قریش کے سردار بھی چونکے کہ یہ مشت حق تو ایک بہت بڑا طوفان بن رہی ہے، لہٰذا یہ وہ وقت ہے جب جناب ابو طالب کو ایک طرح کا الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قبائلی نظام میں شرافت کی بنیاد یہ تھی کہ اپنے قبیلے کے فرد کا ساتھ نہ چھوڑا جائے، اور ابو طالب نے بہرحال اس شرافت کا ثبوت دیا۔ بنی ہاشم کی سیادت اب ابو طالب کے پاس تھی، اور قریش محمد رسول اللہ پر کوئی وار کرنے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ اس طرح قبائلی جنگ چھڑ جائے گی، پورے بنی ہاشم کے ساتھ تصادم مول لینا پڑے گا۔
کیونکہ محمد رسول اللہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ لہٰذا جناب ابو طالب کو الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، یا تو راستے سے ہٹ جاؤ یا میدان جنگ میں آؤ۔ اس وقت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ شب بن ہاشم کی محصوری۔ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے، دنیاوی سہارا اسی ایک خاندان کا تھا، اصل سہارا تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہاں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسی لیے دنیاوی سہارا کہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اب یہ سہارا بھی ہٹ رہا ہے، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آپ نے پوری استقامت کے ساتھ فرمایا، چچا جان، یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی یا میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا۔ اس پر چچا کے بھی آنسو نکل آئے، ان کی فطری اور طبعی محبت جاگی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت برقرار رکھی۔ چنانچہ قریش کے سرداروں کی طرف سے طے کر دیا گیا کہ بنی ہاشم کا مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا، ان کے ہاتھ نہ کوئی چیز بیچی جائے گی، نہ ان سے خریدی جائے گی۔ مجبور ہو کر وہ شب ابی طالب یا شب بن ہاشم کے اندر محصور ہو گئے۔ جہاں کوئی چیز اندر نہیں جا رہی تھی، 3 برس سن 7، 8 اور 9 نبی تک یہی صورتحال رہی۔ بچے بھوک پیاس سے بلکتے رہے، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس گھاٹی میں اگر کوئی جھاڑی تھی تو اس کے سب پتے کھا لیے گئے۔ کبھی کوئی ہمت کرتا تو رات کے وقت چوری چھپے کچھ پہنچا دیتا، ورنہ وہ وقت بھی آیا کہ سوکھا چمڑا ابال کر اس کا پانی بلکتے ہوئے بچوں کے حلق میں ٹپکا دیا گیا۔ یہ ہیں وہ مراحل جو پیش آئے۔ یہ سب کچھ انسانی سطح پر ہو رہا ہے، سب کچھ جھیل کر، سب کچھ برداشت کر کے ہو رہا ہے۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزر رہی۔ اللہ اگر چاہتا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھنے نہ دیتا، لیکن پھر مجھ پر اور آپ پر حجت کیسے قائم ہوتی؟ بہرحال 3 سال کے بعد کچھ لوگوں کے اندر انسانیت کی دبی ہوئی چنگاری جاگی اور مقاطعہ کا جو معاہدہ تھا اسے پھاڑ پھینکا۔ اس طرح بنی ہاشم کی محصوری کا دور ختم ہوا۔ امتحانات کا تسلسل۔ یہ 10 نبوی کا زمانہ ہے، جب استہزاء و تمسخر اور چٹکیوں میں اڑانے کی کوششوں کے بعد تشدد اور ایذا رسانی کا حربہ بھی ناکام ہو گیا، تو اب تیسرا حربہ لالچ کا آزمایا گیا اور مصلحانہ انداز میں سفارتیں آنے لگیں۔ اب پھر ابو طالب کے پاس سفارت آئی کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ جو مانگنا ہے مانگ لے، لیکن اس دعوت سے باز آ جائے۔ بادشاہ بننا چاہتا ہے تو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر کسی گھرانے میں شادی کرنی ہے تو اشارہ کرے، ہم شادی کرا دیتے ہیں۔ دولت چاہیے تو سیم و زر کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیتے ہیں۔ چچا نے پھر بلایا۔ رسول اللہ نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنی اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ دیکھیے امتحانات کا یہ سلسلہ کس طرح چل رہا ہے۔ شب بن ہاشم کی سختی ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور امتحان آیا۔ 10 نبوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم و اندوہ کا سال قرار دیا ہے۔ اس سال کے دوران جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی رحلت فرما گئیں۔ اس طرح گھر کے اندر کا رفیق، ہمت بندھانے والا ساتھی، دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات، اور ادھر خاندانی اور قبائلی سطح پر حامی و پشت پناہ شخصیت، ایک ہی سال میں دونوں انتقال کر گئے۔ ذاتی مصائب کا نقطہ عروج، یوم طائف۔ ان حالات میں قریش کے سرداروں کا حوصلہ جوان ہو رہا ہے۔ دار الندوں میں بیٹھ کر
مشورے ہو رہے ہیں، قتل کے منصوبے بن رہے ہیں کہ اب قصہ چکا دیا جائے۔ رسول اللہ بھی حالات کے نتیجے کو دیکھ رہے ہیں۔ مکہ میں تو اب کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا۔ آپ ایک کوشش کرتے ہیں کہ شاید طائف میں اللہ تعالیٰ کسی بڑے سردار کو اس بات کی توفیق دے دے کہ وہ میری رفاقت اختیار کرے۔ چنانچہ 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات طائف کا سفر اختیار کیا۔ صرف زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے۔ یہ وہ سفر ہے کہ جس میں سائے کی طرح ساتھ رہنے والے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ نہ تھے، کیونکہ مکہ میں آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اہل مکہ کی جانب سے ضرر کا اندیشہ تھا، لہٰذا آپ نے عام راستہ چھوڑ کر بڑا دشوار گزار پہاڑی راستہ اختیار کیا۔ طائف پہنچ کر ایک رئیس سے ملے۔ اس نے بڑا ہی جگر سے پار ہو جانے والا جملہ کہا، میں تم سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا۔ اگر تم جھوٹے ہو تو اس قابل نہیں کہ تمہیں منہ لگایا جائے، اور اگر تم سچے ہو تو خطرہ ہے کہ اگر میں نے تمہاری توہین کر دی تو مجھ پر عذاب آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکے بعد دیگرے 3 سرداروں سے ملے۔ تینوں نے ایسے ہی جواب دیے۔ اب وہ طائف کی گلیاں ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ سید الاولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عالم واقعہ میں کیا ہو رہا ہے؟ طائف کی گلیوں میں اوباش لوگوں کو پیچھے لگا دیا گیا۔ ذرا ان کی خبر لو۔ تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کا نشانہ لے کر پتھر مارے جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کے جسم میں اطہر سے خون جاری ہے، نکاحت طاری ہو گئی ہے۔ ایک جگہ بیٹھ کے تو 2 گنڈے آئے ہیں، ایک نے ادھر سے بغل میں ہاتھ ڈالا، دوسرے نے ادھر سے اور کھڑا کر دیا کہ چلو یہ ہے وہ قسم پسری، یہ ہے وہ نقشہ کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار۔ مکہ میں 3 سال کی قید کے بعد طائف کی یہ رسوائی، یہ نقطہ عروج ہے رسول اللہ کے ذاتی مصائب کا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ مدنی دور میں سوال کیا کہ آپ پر یوم احد سے زیادہ سخت دن بھی کوئی آیا ہے؟ ان کے اپنے شعور کی عمر میں یوم احد سب سے زیادہ سخت دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، طائف کا دن۔ احد کے دن تو آگے پیچھے آپ کے جانثار تھے، جنہوں نے اپنے سینے ڈھال بنائے ہوئے تھے، لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ یک و تنہا تھے۔ غلام کی تو اس معاشرے میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ یہ حالت در حقیقت رسول اللہ کی ذاتی مصیبت کا نقطہ عروج ہے۔ جب رسول اللہ طائف سے واپس آئے تو تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ پر بیٹھے، طبیعت بھر آئی، جذبات امڑے۔ اس وقت آپ نے جو دعا مانگی ہے اور مناجات کی ہے، وہ کلیجے میں شگاف ڈال دینے والی یہ دعا ہے۔ اے اللہ، میں تیری ہی جناب میں شکایت لے کر آیا ہوں، اپنی قوم کی کمی اور اپنے وسائل و ذرائع کی قلت کی، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے اس کی۔ تو ارحم الراحمین ہے، تو کمزوروں کا رب ہے، اور میرا بھی رب ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ مجھے غیر کے حوالے کر دیا ہے کہ جس طرح چاہے ستائے، یا میرا معاملہ دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جو چاہے کر گزرے۔ اس سب کے باوجود اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے اور تیری رضا اسی میں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، البتہ تیری بخشش میرے لیے وسیع تر ہے۔ میں تیرے رخ انور کی ضیاء کی پناہ میں آتا ہوں، جس کے ظلمات منور ہو جاتے ہیں اور میرے دنیا اور آخرت کے معاملات سدھر جاتے ہیں، اس بات سے کہ مجھ پر تیری ناراضگی یا غصہ ہو۔ پروردگار، انجام کار تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، یہاں تک کہ تیری مرضی پوری ہو۔ کوئی قوت و تدبیر تیری مدد کے بغیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ یہ دعا حدیث و سیرت کی متعدد کتابوں میں الفاظ کی کمی و بیشی کے ساتھ
وارد ہوئی ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ مقام جس کی طرف سورہ بقرہ کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 214۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد یقیناً قریب ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ رسول پکار اٹھتا ہے کہ اے اللہ، تیری مدد کب آئے گی۔ سورہ یوسف میں بھی آیا ہے، آیت نمبر 110۔ یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ ایک وقت آتا ہے کہ بالکل مایوسی کا اندھیرا ہوتا ہے، کہیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی کہ کدھر جاؤں، سارے راستے بند نظر آتے ہیں۔ اس وقت رسول پکارتا ہے تو اللہ کی مدد آن پہنچتی ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے صدا بلند کی تھی، انی مغلوب فانتصر، سورہ قمر آیت نمبر 10۔ پروردگار، میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں تو مدد فرما، پھر مدد آتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، چنانچہ ملک الجبال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے اور طائف کے رہنے والے ان کے درمیان سرما بن جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو توفیق دے دے۔ چنانچہ خدا نے واقعتاً ان کی نسلوں کو توفیق دی۔ اس صنم کدہ ہند میں توحید کا پیغام لانے والے محمد بن قاسم بنو ثقیف سے ہی تھے، یعنی طائف کے رہنے والوں کی اولاد۔ مولانا مناظر احسن گیلانی نے ایک بات لکھی ہے کہ طائف کا دن رسول اللہ کی زندگی میں ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ اس دن تک گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لوگوں کے حوالے کیا ہوا تھا کہ ہمارے نبی سے جو چاہو کر لو، تمہیں کھلی چھوٹ ہے، جس طرح چاہو انہیں ستا لو اور جس طرح چاہو آزما لو، ان کے صبر اور ان کی استقامت کا امتحان لے لو۔ چنانچہ 10 سال تک کوئی بھی مافوق الفطرت رکاوٹ یا مدد نہیں آئی۔ ذہن میں رکھیے، یہ 10 نبوی ہے، گویا رسول اللہ 10 سال تک اس کیفیت سے دوچار رہے کہ اللہ کی کوئی غیبی مدد نہیں آئی، اور جو بھی اس دنیا کا دستور ہے اس کے مطابق زمین پر قدم با قدم چل کر جو بھی مسائل پیش آتے ہیں، جو بھی ناکامیاں ہوتی ہیں، جو بھی رسوائیاں ہوتی ہیں، جو بھی الزامات لگتے ہیں، جو استہزاء اور تمسخر ہوتا ہے، جس طرح ستایا جاتا ہے، وہ سب کچھ جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوا۔ لیکن ہر چیز اپنے عروج کو پہنچ کر اب اینٹی کلائمیکس پر آ گئی۔ طائف کا دن رسول اللہ کے لیے اس اعتبار سے فیصلہ کن موڑ ہے کہ گویا وہ آخری حد آ پہنچی اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خصوصی تحفظ حاصل ہو گیا۔ طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آئے، مگر داخلہ ممکن نہیں تھا۔ مکہ سے تو گئے اس لیے کہ تھے یہاں قتل کے فیصلے ہو رہے تھے، دینی اعتبار سے بے نیل مرام واپس آئے ہیں، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ مکہ میں تو کوئی ایسا دن آیا بھی نہیں تھا جو طائف میں آیا۔ رسول اللہ مکہ سے باہر رہے اور معتم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو تو میں مکہ میں داخل ہو جاؤں۔ اس نے کہہ دیا، ہاں ٹھیک ہے، آپ میری پناہ میں ہیں۔ فرمایا، یوں نہیں، خود آ کر لے جاؤ۔ وہ شخص اپنے 6 بیٹوں کو ساتھ لے کر ہتھیار بند ہو کر آیا اور آپ کو ساتھ لے کر گیا، ورنہ محمد رسول اللہ کا مکہ میں داخلہ ممکن نہ تھا۔ معتم بن عدی ایک شریف النفس انسان تھا۔ وہ شخص ایمان نہیں لایا، لیکن ہم سب کی گردنوں پر اس کا احسان ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، لیکن اب پانسا پلٹتا ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ 11 نوی میں یثرب سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں
موسم حج ہے، حاجیوں کے پڑاؤ لگے ہوئے ہیں۔ محمد رسول اللہ دعوت و تبلیغ کے لیے کبھی اس کیمپ میں اور کبھی اس کیمپ میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ ابھی یہاں حاجیوں کے کسی قافلے کے پاس ہیں اور ابھی وہاں۔ ایک گھاٹی میں اچانک رسب سے آنے والے 6 حاجیوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت پیش کرتے ہیں۔ اس پر وہ کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ان کنکھیوں میں پوری طرح مضمر ہے۔ یثرب میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے۔ یہودی اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی کتابوں اور اپنے صحیفوں کی بنیاد پر ان کو خبر دیا کرتے تھے کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اور انہیں دھمکایا کرتے تھے کہ اب تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، تم ہم پر غالب آ جاتے ہو، لیکن کوئی بات نہیں، آخری نبی کے ظہور کے بعد جب ان کے ساتھ ہو کر ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے تو ہم تم پر غالب ہو جائیں گے۔ یثرب سے آئے ہوئے حاجیوں نے دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے وہی نبی ہے۔ جلدی کرو، ایمان لے آؤ، مبادا یہود سبقت کر جائیں گے۔ ذرا سوچئے، یہود کا علم اہل یثرب کو تو فائدہ دے رہا ہے، اور خود یہود کے لیے وہ حجاب بن گیا۔ وہ 6 حضرات ایمان لے آئے اور ایک کھڑکی کھل گئی۔ اب تک پورا ماحول بند تھا، کہیں راستہ نہیں نکل رہا تھا۔ یہاں یہ نقطہ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ خالص خدائی تدبیر ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تدبیر کا کوئی دخل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سعی و جہد آج تک مکے میں ہوئی، اور مکے سے باہر سوچا بھی تو طائف کا سوچا۔ آپ نے ایک سفر اور بھی کیا تھا، اور وہ اسی طرح ناکام رہا۔ یہ خالص خدائی تدبیر تھی کہ مدینے کے 6 افراد ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 نبوی میں 12 آدمیوں نے آ کر بیعت کی اور درخواست کی کہ اب ہمارے ساتھ کوئی ایسا آدمی بھیج دیجیے جو ہمیں قرآن مجید پڑھائے۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ پھر نوٹ کر لیجئے کہ رسول اللہ کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کی بنیاد قرآن ہے۔ یہ اس انقلاب کا انفراسٹرکچر ہے، اور اس عظیم الشان عمارت کی اصل مضبوطی اسی سے ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے: خدا کے کام دیکھو، بعد کیا ہے اور کیا پہلے۔ نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے۔ تو اصل اہمیت اس جڑ اور بنیاد کی ہے۔ چنانچہ بیعت عقبہ اولیٰ کرنے والے 12 حضرات نے کہا کہ ہمیں ایک شخص دیجیے جو ہمیں قرآن پڑھائے۔ پورا افعال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے نام نکلا۔ یہ بڑے ناز و نم میں پلے ہوئے نوجوان تھے۔ ان کے لیے 200 درہم کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا۔ عطر کی پوری شیشیاں جسم پر انڈیل کر نکلتے تھے۔ مکے کی گلیوں میں لوگ دیکھتے تھے کہ کون جا رہا ہے۔ انتہائی خوش شکل، خوش مزاج، خوش لباس تھے۔ ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد چچا نے ان کے تن کے کپڑے تک اتروا لیے تھے اور گھر سے نکال دیا تھا۔ ان کو ساتھ کر دیا گیا اور وہ مدینہ منورہ میں قرآن کی تعلیم دینے لگے۔ مدینہ میں ان کا نام القمری یعنی قرآن پڑھانے والا پڑ گیا۔ 1 سال تک حضرت مصعب نے محنت کی اور اگلے سال 72 مرد اور 3 عورتوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ 13 نبوی کا واقعہ ہے۔ اس بیعت میں یہ طے ہوا کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس وقت جو کچھ قول و قرار ہوا، اس پر بعض کہنے والوں نے کہا: اے یثرب والو، خوب سمجھ لو، خوب سوچ لو کہ کیا قول و قرار کر رہے ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جانا، سرخ و سیاہ آندھیوں کو دعوت دینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی خوب سوچ سمجھ کر معاملہ کیا اور کہا کہ ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ یہ ہے بیعت عقبہ ثانیہ جو ہجرت کی تمہید بنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔